السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا ناظرین، آج آپ کو میں شوگر کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے پنیر ٹوٹی، یہ کسی بھی پنسار سے آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نیچرلی ٹریٹمنٹ ہے، پیور ٹریٹمنٹ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پہلے بھیجا، ٹھیک ہے؟ پھر بیماری بھیجی ہے۔ تو آپ نے صرف اسی یقین کے ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ ابھی میڈیکل سائنس میں شوگر کا، بی پی کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ صرف وہ وقتی طور پہ دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ کو صرف ٹمپریری ریلیف دے رہی ہوتی ہیں، پھر آپ نے وہ لینی ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی ایک اگر آپ جڑ کا علاج کریں نا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اکثر میں ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو پیشنٹس کا بھی قصور نہیں ہوتا، پیشنٹ جو بھی جس طرف ہی اس کو لگے کہ ادھر سے ٹھیک ہونا تو وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ بیسیکلی میڈیکل میں اس کا علاج ہے ہی نہیں ہے، نہ شوگر کا نہ بی پی کا، تو اور بہت سی بیماری ہیں۔ تو یہ وقتی ٹائم کے پہ ریلیف دیتی ہیں آپ کو جتنی بھی میڈیسن لیتے ہیں، تو آپ نے پرماننٹ کیور کریں، پرماننٹ علاج کریں اگر اللہ آپ کا یقین ہے اللہ پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے میڈیکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج پہلے بھیجا ہے اور پھر بیماری بھیجی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بیماریوں کا علاج ڈسکور ہو رہا ہے۔ شوگر کا بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم سے، اور بی پی کا بھی۔ لیکن ہمیں جو ہے نا ایک نیچرل چیزوں پہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ جڑی بوٹی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیور جڑی بوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سی بھی آپ نیچرل چیز لے لیں، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا یقین ہے نا ان چیزوں پہ، یہ سستی 40-50 روپے کی چیز ہے تو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کیونکہ بیسیکلی ہمیں جڑ کا علاج کرنا ہے۔ اگر درخت پہ پھلوں کا علاج کریں گے نا تو وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ جڑ کا علاج کریں گے نا تب درخت پہ ایک ہیلتھی پھل اگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اپنے لبلبے کا علاج کرنا ہے، جڑ کا علاج ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں نیچرل چیزیں جس سے لبلبے کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی شوگر پرماننٹلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی شوگر 30 سال، 20 سال، 15 سال پرانی ہے تو اس کو یقیناً ٹائم لگے گا، لیکن اس سے انشاءاللہ آپ کو ہفتے 2 میں فرق بھی آئے گا۔ تو اگر شوگر انیشیل سٹارٹنگ یہ ہے، جیسے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، اتنی سال پرانی نہیں ہوتی، اس کو جلدی ریکور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جیسے جیسے اگر آپ کو یقین ہے، اگر اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ اگر آپ جڑ کا علاج بہتر کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ لبا ٹھیک ہو جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی شوگر پرماننٹلی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوائی میڈیکلی جاری رکھیں، آہستہ آہستہ میڈیکل کی دوائی جو ہے نا وہ چھوڑ سکتے ہیں آپ، ساتھ ساتھ شوگر چیک کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ اور ایک دو چیزیں اور میں آپ کو نسخے بتاؤں گا، فی الحال یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پنیر ٹوٹی جو ہے نا، اگر آپ اس کے 7 دانے لیں، 7 دانوں کو جو ہے نا آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پکو لیا ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے آپ اگر شام کو کرتے ہیں تو صبح اگلے دن پی لیں، اگر صبح کرتے ہیں تو شام کو پی لیں، تو یہ ایک دن اس میں رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا پانی پی لینا ہے، تو مکس کر کے اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ چبا کے بھی پانی پی سکتے ہیں، آپ نگل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں جن لوگوں کی شوگر اصل میں پرابلم کرتی ہے، جو ان کی ایج جو ہے نا 50 سے ابو ہے، ٹھیک ہے؟ 45 سے ابو، 50 سے ابو، جن کی کیونکہ شوگر ان کو بہت پرانی ہو چکی ہوتی ہے، وہ شوگر بہت ان کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، تو آپ نے تھوڑی پرہیز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے شوگر پیشنٹ بندہ جو ہے وہ روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس روٹی میں کتنی کیلریز ہوتی ہیں۔ اگر آپ سارے دن میں 4 روٹیاں بھی کھاتے ہیں نا تو وہ 16 چینی کے چمچوں کے برابر اس گندم میں کے برابر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گندم ایک بیسیکلی خود ایک شوگر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں گندم کھاتے رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جن کو خاندانی شوگر ہے، یا جن کو شوگر ہے بہت زیادہ، تو انہیں گندم کی روٹی سے ہی پرہیز کرنی چاہیے۔ پتہ ہے ڈاکٹر بھی اور حکیم بھی منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جو کا آٹا استعمال کریں، جو کی روٹی کھائیں، لیکن وہ انسان ہے تو گندم کھانی ہے، تو آپ کوشش کریں اس میں جو کا آٹا تھوڑا سا مکس کر لیں، اور مقدار، یا مکئی کے آٹے کی مکس کر لیں مقدار، اور آپ جو ضرور کھائیں، جو کا دلیا کھائیں، جو کا آٹا کھائیں، تاکہ آپ کی باڈی کو وہ ایک اچھا اس کا امپیکٹ پڑے، کیونکہ ریسرچ ہے، امریکن ریسرچ ہے، جس میں کہا گیا کہ گندم جو ہے نا وہ بیسیکلی ہی شوگر کو بنانے میں جو ہے وہ کافی کردار ادا کرتی ہے، اور ہمیں موسٹلی جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں مسالے والے آئلی چیزیں، یہ بھی شوگر کرتی ہیں، اور ایک بیٹھ جانا بھی انسان کو شوگر کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم آپ ڈیلی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ایک صحت مند انسان بھی چلے۔ تو باقی اللہ نے شفا دینی، اللہ نے خیر کرنی، لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ پنیر ٹوڈے آپ کو میں دکھا دیا،
ٹھیک ہے، یہ کسی بھی پنسار سے آپ کو باہر سے مل جائے گی. آپ نے کوشش کرنی کہ آپ کو اچھی ملے، زیادہ پرانی نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھی کنڈیشن میں ہو. آپ نے ڈیلی 7 دانے اس کو پانی میں بھگونے، اور آپ نے اگر شام کو کرتے ہیں تو صبح آپ نے پی لینا ہے اس کو. نیا منہ اس کو بے شک چبا لیں. 21 دن کا یہ عمل ہے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ جاری رکھیں. جتنی شوگر پرانی ہے اتنا تھوڑا سا ٹائم لگا. 2 مہینے 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 4 سے 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ جتنا مرض پرانا ہوگا اس کو اتنا ٹائم لگے گا. اب جس طرح کچھ لوگوں کی شوگر ابھی نہیں ہے، 2 سال ہوئے ہیں، 3 مہینے ہوئے، سال ہوئے ہیں، 4 سال 5 سال تک ٹائم ہے، تو وہ آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے رہیں. میڈیکل کو چاہے 1 سال پرانی ہے، چاہے 10 سال پرانی ہے شوگر آپ کی، لیکن ان چیزوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ چاہے شوگر جتنی پرانی ہے چاہے نہیں ہے، آپ نے ساتھ سے شوگر چیک کرتے رہنا، اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال رکھنا ہے. جیسے جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے، آپ کی شوگر بہتر ہو رہی ہے، دوائی کے بغیر آپ تھوڑا ٹائم چینج کریں، تو اس کے بغیر تھوڑا رہیں. دیکھیں کتنا فیل ہو رہا ہے. ہفتے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد آپ کو کتنا فرق آ رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے مطابق آپ دوائی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایک بڑی بہتر چیز ہے. آپ اس کو استعمال کریں گے نا، آپ کو فرق آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہفتے 2 ہفتے کے اندر جو ہے نا، پھر آہستہ آہستہ میڈیسن جو ہے نا آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کا استعمال پکا کرنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کی اندر کی جڑ جو ہے نا پکی ٹھیک ہو. جب آپ کو ریلیف آنا شروع ہو جائے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کورس ہے 3.5 مہینے کا، 3 مہینے کا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کتنی ہے. کچھ لوگوں کو 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں فرق آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو 3 ہفتوں میں، کچھ لوگوں کو 3 مہینوں میں، 2.5 مہینوں میں. ٹائم لگتا ہے لیکن فرق ضرور رہے گا. تو لیکن آپ اس چیز سے، بیماری سے تو سر چھڑائیں نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ کو میں 1 2 اور چیزیں بتاؤں گا، آپ اس کو ٹریٹمنٹ کو یوز کریں. وہ بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا یہ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا تاکہ آپ ان چیزوں کا فائدہ لے سکیں اور آپ اس مضر بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ نیکی ہے کہ اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ بھلا کرتا ہے. آپ نے خیر کرنی ہے، آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگ اس کو یوز کریں. اور بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو یوز کریں. جب کوئی بھی ایک انسان یا 2 انسان بھی ان چیزوں کو یوز کر لیں گے تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ صرف یقین کر کے اللہ پہ ان چیزوں کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صحت دے گا. اللہ خیر کرے. اللہ پاک ہم سب کو صحت دے، سب کے لیے بہتری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کائنڈلی ان چیزوں کا اپنے روزمرہ لائف میں چیزوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، کریلے کا جوس بھی ہلکا پھلکا کر کے جو کو ضرور استعمال کریں. تھوڑی سی پرہیز ہے، تھوڑا سا یہ نیچرل چیزوں پہ آپ یقین رکھیں، استعمال کریں. کچھ پیسہ نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو اپنی لائف میں، روزمرہ کی لائف میں یوز کریں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا. اللہ خیر کرے. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ.